نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقر کی شروعات الف لام میم سے ہے۔ یہ حروف تہجی ہے۔ جو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ میں بھی کروں گا۔ الف لام میم وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت کرنے والا ہے متقین کے لیے، یعنی ہادی للمتقین ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کون لوگ ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی اس سورہ میں ابتدا فرمائی ہے حرف تہجی سے، الف لام میم۔ پہلے تو ترجمہ کرنے والوں کے بارے میں بتاؤں میں، کسی ترجمہ والے نے الف لام بھی پہ ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ قرآن کے جتنے ترجمے دیکھیں گے آپ، اس میں الف لام میم کے بعد ترجمہ کیا گیا، الف لام میم لکھ دیا گیا ہے۔ اور مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ نہیں کیا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے ترجمہ کیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، الف لام میم، یا اللہ اس کی مراد کو زیادہ سمجھنے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ تو پھر نازل کیوں کیا؟ جب اس کے کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نہیں، کوئی اللہ کا کلام بے وجہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو عقلی دلیل میں دے دوں سمجھانے کے لیے کہ میں بول رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، میں ایسی بولی بولوں جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو کیا میرا اس طرح کا سمجھانا اور آپ کا بیٹھ کے ہوں کرنا مناسب ہوگا؟ نہ۔ کیوں کہ جب کسی محفل میں کوئی کلام کیا جاتا ہے تو زبان وہ استعمال کی جاتی ہے کہ سامنے والا جانتا ہو، سمجھانا سامنے والے کو ہے، اور سامنے والا ہی نہیں جانتا تو پھر اس بولی کے بولنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ جو بھی وقت صرف کیا جائے وہ ضائع جائے۔ تو کیا ایسا ہے؟ اس لیے کہ سمجھانے والا، بولنے والا پروردگار عالم ہے، اور اس کا نزول حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، تو مخاطب سننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ تو اگر ہم وہ بات مان لیں جو ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے تو دونوں زد میں آتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کو نہیں معلوم کہ میرا مخاطب میری بات اس بات کو نہیں سمجھتا ہے، بلا وجہ نازل کیا۔ تو اس میں حکمت ہے۔ پہلی حکمت جو ہم اس کی تفسیر میں بیان کریں گے، اس سے پہلی حکمت یہ ہے کہ کل کو میرے محبوب کے کلام کو نازل کردہ کلام کا، میرے کلام کا
ترجمہ کرنے سمجھا دینے کے بعد کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں، تو ان کے سامنے الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون والقلم، قاف والقرآن مجید پڑھ دیا جائے گا، منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اسی لیے کسی مفسر نے مرادیں بتائی ہیں، میرے سامنے اس وقت حاشیہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، کہ انہوں نے تفسیر کی ہے الف لام میم، کہتے ہیں یقول الف اللہ، یعنی الف سے مراد اللہ ہے، لام جبریل، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اللہ اس طرح یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا کلام میں نازل کرنے والا ہوں، بیچ میں جبرائیل لے جانے والے ہیں، اور کس کی بارگاہ تک لے جانے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کا الف لام میم میں کہ قرآن نازل ہوگا، لے جانے والے جبریل امی ہوں گے، اور میرا کلام ہوگا، میں بھیجنے والا ہوں گا، اور پہنچنے والا جس کی طرف بھیجا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بقیہ بڑی بہت ساری وجہ بیان کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ لفظ متشابہ ہے اور اس کے معنی کو اللہ تبارک و تعالی جانے۔ کچھ کہتے نہیں، وہ اللہ کا بھید ہے جو قرآن میں نازل ہوا ہے، وہی سر اللہ فی القرآن، وہ اللہ کا بھید ہے جو قرآن میں نازل کیا ہے۔ فَنَحْنُ نُؤْمِنُ، بہت اچھی بات کہی ہے، فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِظَاهِرِهَا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ظاہر پر ایمان لائیں۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سیدھے سیدھے اس کی جو مراد ہے وہ اللہ جانے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے علم کو ہم اسی کی طرف پھیر دیں گے کہ اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے۔ لیکن پوچھنے والے تو پوچھ بھی کریں گے نا، اس کے ذکر کا فائدہ کچھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں، طلب الایمان بہا، ایمان کا ڈھونڈنا اس کے ذریعہ ہے، یعنی مومن ہی خاموشی سے مان لے گا کہ یہ کلام ربانی ہے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فی کل کتاب سر، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی بھید والی بات ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا کرامت کا سر اللہ فی القرآن اوائل السور، تو اللہ کا بھید، اللہ کا راز قرآن میں سورتوں کی اطلاع کرنے میں، کاف ہا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، ہا میم، یہ جتنے ہیں یہ سب اللہ کے بھید ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لکل کتاب صفت، ہر کتاب کے لیے خلاصہ ہوتا ہے، چنی ہوئی چیدہ باتیں ہوتی ہیں، تو اس کتاب کا خلاصہ حروف تہجی ہے، یعنی پورے قرآن میں جتنا بیان کیا گیا اس کو الگ کر دو تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ لیکن سوال کرنے والے ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے پوچھا ہی۔ اس قول پر ایک بات وارد ہوتی ہے کہ مناسب نہیں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخاطب کرنا اپنے بندوں کو، اس طرف اس چیز سے مخاطب کرنا جس سے بندے جانتے ہی نہیں ہوں۔ مخاطب سمجھتے ہیں آپ ہیں سننے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نازل کر رہا ہے، اور اس کلام کو نازل کر رہا ہے جسے ہم جانتے ہی نہیں۔ تو بڑی سادہ جواب دیا وہ جی، اس کی طرف سے مفسر کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے کہ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يُكَلِّفَ اللَّهُ عِبَادَهُ مِمَّا لَا يَعْقِلُ، یہ کہا ہے کہ میں جب ان کی طرف سے جواب دوں گا کہ بے شک جائز ہے مکلف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اس چیز سے جس کی وہ عقل نہیں رکھتے ہیں،
جیسے بیٹھے بیٹھے کسی طرف پتھر پھینک دینا، اور اشارہ کوئی اور ہوتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کر دینا، آنکھ کا اشارہ کر دینا، یوں کوئی اسپیشل بولی بول دینا کہ سامنے والا نہیں سمجھتا، ان میں سے ایک سمجھتا ہے جس کو بتانا مقصود ہوتا ہے، اور وہ اشارہ کر دیتا ہے کہ ہاں میں کل سمجھ گیا. تو ایسا ہوتا ہے نا، ویسا ہی ہے. تو پھر اس میں حکمت کا ہے. ہاں کہتے ہیں بل حکمت فی ہے، اس کے نزول میں حکمت ہے، بلا وجہ نازل نہیں ہوا ہے. کہتے ہیں ہوا کمال الانقیاد والطاعت، اس میں پوری بندگی ہے اور مان لینا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی مراد ہے اللہ جانے. اور بحث کے بارے میں کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن بہت ساری باتیں اور کی ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، کہ ایک تو یہ بتایا. پھر کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ الف سے اس کی نعمتیں مراد ہیں، لام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف اور کرم مراد ہے، میم سے اس کا مالک ہونا، اس کے ملک کی طرف اشارہ ہے. پھر کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، الف اللہ کے اس کے نام اللہ کی ابتدا ہے، لام اس کے نام اسم کی ابتدا ہے، میم کہتے ہیں میم اشارہ ہے مجید کی طرف. تو اللہ ہو کیا ہو جائے گا؟ اللہ لطیف مجید. الف لام میم کا معنی اللہ لطیف مجید. کچھ کہتے ہیں، کچھ کی رائے یہ ہے کہ انا اللہ اعلم، میں اللہ زیادہ جاننے والا ہوں. کچھ اس بات کے قائل ہیں مفسرین کہ یہ قسم ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے یاد فرمایا ہے. مطلب یہ الف لام میم کا ترجمہ بھی کہیں گے قسم ہے اللہ کی، وہ کتاب ذالک ھذا کے معنی میں ہے، لیکن میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ کسی چیز کی عظمت، کسی چیز کی شان بیان کرنے کے لیے آئے ہوئے شخص کو کہتے ہیں جب پہچانتے ہی نہیں کون ہے، ارے وہ ہیں، یعنی جن کا تذکرہ ذکر بعد میں پہلے کیا جا چکا ہے وہ ہیں. تو یہاں ذالکہ مراد میں ذالکہ معنی میں ھذا کے ہے، قریب کے معنی میں ہے. تو قسم سے یاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور بہت ساری توجیہیں ہیں، تفسیر تھوڑی سی کرتی جائے اچھا بہتر ہے. ذالک الکتاب اے حاضر کتاب، وہ کتاب ہے جس کو پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر، جو نازل ہوئی ہے. تو نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے ہیں، لا شک فیہ، ذالک الکتاب سے حاضر کتاب مراد ہے. تو کہتے ہیں کہ معنی یہ ہو گئے کہ حاضر کتاب الذی وعدتک بہ، یہ وہ کتاب ہے اے محبوب جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جب پہنچو گے تو میں نازل کروں گا. اس لیے حاضر کے بجائے کیا کہا ہے؟ ذالک الکتاب. وَكَانَ اللَّهُ قَدْ وَعَدَ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَنزِلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا مَا لَا يَمْحُوهُ كِتَابًا لَا يَمْحُوهُ الْمَاءُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر دیا. کب؟ قرآن کو اتار کے ان پر، تاکہ کوئی بات مٹائی نہ جا سکے. اس کو پانی سے اور یا کسی ایسی چیز سے اسے مٹایا جائے، مٹائی نہیں جا سکتی. اس کی خوبی ہے، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ حروف میں نازل تو ضرور ہوئی ہے لیکن مومنوں کے دلوں میں ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو اگر کتابی حیثیت سے اس کو غائب کر دیا جائے تو بھی یہ باقی رہے گی حافظوں کے سینے میں. اور ایک دو تعداد حافظوں کی نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد ہے
کہ قرآن کو مٹا نہیں پائیں گے، قرآن باقی رہے گا، تو جسے مٹایا نہ جا سکے اس کو پروردگار عالم نے نازل فرما دیا۔ ہدی للمتقین، پھر آگے لفظ ہے ہدی للمتقین، ہادی للمتقین ہے، قرآن متقیوں کے لیے ہادی ہے۔ وہاں ترجمہ کیا ہے تفسیر جلالین میں کہ ان کو یہ تو سب کے لیے ہادی ہے، ہادی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے، صرف متقیوں کے لیے کیوں؟ ہدی للناس قرآن کی آیت ہے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہادی ہے، باتوں صحیح، ان کو خاص کیوں کر دیا؟ کہتے ہیں بے سالیل اوامر واجتناب النواہی، متقی حضرات عملاً اپنے کردار کو پیش کر کے عمل کے ذریعہ واضح کر دیتے ہیں، تو اس سے فائدہ زیادہ اٹھانے والے ہیں احکام خداوندی کو کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع کیا اس سے باز رہ کے اس پر توجہ دینے والے ہیں، اس لیے ہدی للمتقین ہے۔ اب متقی بھی کون ہوتا ہے؟ اب سنیے، پہلے تو لا ریب فیہ کی وضاحت فرمائی ہے یہاں انہوں نے کہ کیا شک کرنے والوں شک نہیں کیا، تو لا شک فیہ ترجمہ ہے اے یہ میری طرف سے ہے، اس میں شک کرنے والے اگر شک کرتے ہیں فَإِنْ آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی اس کو میرا اتارا ہوا کلام مانتے ہیں، اس میں کسی قسم کے شک نہیں کرتے ہیں، تو ہدیتکم، اگر اس پر ایمان لاتے ہیں تو میں ان کو ہدایت دوں گا۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو عذبتکم، عذاب دوں گا تم کو۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ یعنی لوح محفوظ میں موجود تھی، اس لیے ذالک الکتاب کہا گیا۔ یہ پوری بحث ذالک لا ریب فیہ کی میں ایک آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھا دوں کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، لیکن شک کرنے والوں نے شک کیا اور اس کا امتحان بھی لیا گیا۔ اس نے شک کیا کہ کلام ربانی نہیں ہے، کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اس کلام کو منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی طرف تاکہ اس کی اہمیت بڑھ جائے، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ کلام ربانی نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی صورت پیش کر کے چیلنج کر دیا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اس میں شک ہے تو لاؤ کوئی ایسی صورت، جتنے تمہارے پڑھے لکھے سب کو اکٹھا کر کے، تو لانے کی کوششیں بڑی کی گئی، بڑی محنت کی گئی، اور صرف ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ بظاہر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لگا دی گئی خانہ کعبہ کے سامنے اس پر، اور یہ آتے تھے پڑھ کے جا کے کوشش کرتے، ان کا پڑھا لکھا کوشش کرتا تھا، وہ کوشش کرنے کے بعد واپس آتا، اپنا کلام جو تیار کیا تھا اس کے مقابلے میں پڑھتا، پھر اس میں تو جو خوبیاں ان 3 جملوں میں ہیں اس کے ان 3 جملوں میں نہیں ہوتی تھی، پھر پھاڑ کے چلا جاتا تھا، پھر کوشش کر کے آتا تھا، بار بار کوشش کر کے تھک گئے، نہ لا سکے، اس نہ لا سکنے کے بعد ہے لا ریب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے ہی چھوڑ دیا کہا کے اور کہا کہ آنکھ بند کر کے ہماری بات مان لو، نہیں، شک کرو تب بھی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بڑی کوششیں کی، آج بھی کرتے ہیں۔ یہ تو توریت زبور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، ان کی تعریف لکھی ہوئی ہے، نہیں بیان کرتے، اور اگر بیان کرتے یا پڑھ کے سمجھتے تو ایمان لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ نہ پڑھنا
یہ ضد کی وجہ سے ہے، ورنہ ساری خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے والے ہیں، ہوگی یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، یہ کمالات ہو گئے، کمالات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اسے چھپا دیا۔ کچھ لوگ تو اس بات کے قائل ہیں کہ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب یعنی تورات او الانجیل، وہ کتاب یعنی تورات و انجیل، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا مطلب؟ لا شک فیہ ان فیہ ما صفت محمد و نعتہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک ان دونوں کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو لا شکہ کے معنی یہاں یہ معنی مراد لیا ہے۔ ہادی للمتقین ہے، یعنی قرآن ہدایت والا ہے، بیان ہے متقین کے لیے۔ متقی کہتے کسے ہیں؟ جو کفر سے بچنے والا اور شرک سے بچنے والا ہو اور برے اعمال سے پرہیز کرنے والا ہو، اسے متقی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مومنوں کی کرامت بیان کرنے کے لیے ہدی للمتقین بیان کیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ رحمت للمتقین ہے، لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت ہے۔ اس کی بڑی خوبی ہے۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، تلاوت کیجئے، ایک حرف پر کتنی؟ 10 نیکیاں، 10 سے 70، تو 70 جوڑ لیجیے، ذہن میں رکھیے اور پڑھیے الف لام میم۔ تو کئے حرف ہوئے؟ 3۔ کہتے نہیں، بل الفن، الف لام فے، الفن لام الف میم لامن میم ای میم میمن، کئے ہوئے؟ اب 9 حرف ہوئے۔ تو کتنی نیکی لکھ گئی؟ 70 کے حساب سے ٹوٹل کیجئے، بہت ہو گئی نا؟ تو تم سب بچوں سنو، جو قرآن پڑھ چکا اس کو رمضان میں تلاوت کرنی چاہیے کہ صرف الف لام میم ہم نے پڑھا، اتنی نیکی ملی۔ تو اب اگر ایک پارہ پڑھ ڈالتے ہیں، کم سے کم اگر نہیں بہت ہو پاتا ہے تو ایک چیپٹر، ایک صفحہ، ایک لکی بھی پڑھیں گے بہت ثواب ملے گا، لیکن طریقہ تلاوت کا یہ نہیں ہے۔ ایک رکوع پڑھ لیں یا ایک صفحہ پورا پڑھیں تو جوڑ ڈالیے رمضان میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آمادہ ہے اپنے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نام لینے والے ہیں، ان کو دینے پر اس کی رحمت جوش میں ہے، دینا چاہتا ہے۔ اب اگر آپ لینا ہی نہیں چاہیں تو ہمارا آپ کا قصور ہے، ورنہ ایک حرف پر 70 نیکیاں دے گا۔ وہ حرف کا مطلب سمجھ لیا آپ نے نا؟ اس طرح سے نیکیاں عنایت فرمائے گا پروردگار عالم۔ الذین یؤمنون بالغیب، بات لمبی تو نہیں ہو رہی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ متقی پرہیزگار کون ہیں؟ یاد رکھیے، کئی تفصیلیں دی ہیں متقین کی۔ متقی وہ شخص ہے جو شرک اور کبائر اور فواحش سے بچے۔ ایک تقوی شریعت کے میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے، اسے متقی کہتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ ممنوعات کو چھوڑ دیتا ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، بعض مباح کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ متقی جو ہوتا ہے بعض اس چیز کو، جسے بنیت اعتکاف مسجد میں کھانا جائز ہے، نہیں کھاتا۔ ہم تو دنیا کی بات شروع کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ اور کچھ لوگ، بعض لوگوں نے کہا ہے اتقا کیا ہے؟ الاقتداء بالنبی، بہت پسند آیا مجھ کو۔ الاقتداء بہت معمولی سی تعریف ہے، کل گھیر دیا ہے۔ اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اقتداء کرنا اور ان کے اصحاب کی، اسی کا نام ہے تقوی۔
اب اس کی وضاحت سن لیجئے، انہوں نے جو بہت لمبی تفسیر کی ہے. میں حضرت کسی مفسر کی تفسیر کی روشنی میں اقتداء بالنبی کی وضاحت کر دوں، ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا. حضور کی پیروی کرنا کیا مطلب؟ جن جن چیزوں کو حضور نے کیا ہے اسے کرنا، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، یہی تقویٰ ہے. کچھ بات بچی کہاں؟ ہاں بچ گئی ہے. اصحاب بھی ہیں، یعنی جو صحابہ کرام نے کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک موقع ہے قبرستان سے گزرنے کا. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین یعذبان، قبرستان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت ہے، اسی لیے یہ روایت ہم تک پہنچی. اکیلے حضور تشریف لے گئے ہوتے تو یہ بات ہم تک نہ پہنچتی. تو صحابہ کرام کا احسان ہے، ساتھ میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر سے گزر کے ان سے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اس وقت کا ہوشیار عقل مند جو اپنے کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے حضور آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں ہم کھڑے ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی ہیں. آپ بھی عالم دنیا میں ہیں اور ہم بھی عالم دنیا میں ہیں، اور آپ جہاں کی بات کر رہے ہیں وہ عالم برزخ ہے. ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ صحابہ کرام کیا تھے؟ چپ تھے. کہا کہ یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے زمانے کی بھی خبر ہے، آنے والے زمانے کی بھی خبر ہے، اور گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبر ہے. فرماتے ہیں یعذبان وما یعذبان فی کبیر، اے صحابیو انہیں اس کبیرہ گناہ کے بدلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. اما الاول فکان اللہ یستتر علی البول، پہلا شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، پیشاب کر کے اٹھ جاتا تھا، پانی نہیں لیتا تھا، صفائی ستھرائی نہیں کرتا تھا، اسے اس بنا پر عذاب ہو رہا ہے. دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا. چغل خوری کے لیے لفظی ترجمہ چلتا تھا. دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. قبر کے بارے میں صحابہ کرام خاموشی سے سن رہے ہیں. کیا مطلب؟ اے آقا آپ کی نظر عنایت بہت دور تک جاتی، نظر مبارک کی کرامت ہے کہ زمین کا پردہ آپ کی روشنی کو روک نہیں سکتا آنکھ کی. ہمارے لیے کہ ہم دیکھنا چاہیں اس پار نہیں دیکھتے. یہاں بیٹھے ہیں، پیچھے کیا ہے نہیں معلوم، لیکن آپ کو اے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں ہو تو عالم برزخ کی آپ کو خبر ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور جو کہا اس کے بارے میں بھی اعتراض نہیں کیا. پھر کہا جاؤ تر شاخ لاؤ، تر کھجور کی شاخ لائے. دو حصے میں کیا، ایک پر ڈال دیا دوسرے پر ڈال دیا. کہا کہ جب تک یہ سوکھے گی نہیں تب تک تسبیح و تحلیل کرتی رہے گی، اور تسبیح و تحلیل کے ذریعہ عذاب میں تخفیف ہوگی. یعنی ایک چیز اور بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تر شاخ تسبیح و تحلیل کر کے عذاب قبر میں کمی کرا سکتی ہے تو قرآن کا تلاوت کرنا، یاسین شریف کا ختم، پارے پڑھنا. پوچھا جاتا کہ پارا آپ کاہے کو پڑھتے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ ارے ہاں یہ پہنچے گا. جب تر شاخ کا فائدہ ان گناہگاروں کو پہنچا تو اس کا تو پتہ اولا پہنچے گا. یہ پاورفل کلام ہے، کلام ربانی ہے، خدا کلام ہے. نہیں سمجھ میں آتا ان کے، حدیث نہیں نظر سے گزرتی ان کے. کم از کم حدیث گزرتی دیکھا ہوگا. ہم نہ کچھ ہوتا ہے کچھ دیکھا اور اندیکھی کرتے ہیں، تو اندیکھی کرتے ہیں. ہم کو آپ کو ورگلانے، بیوقوف بنانے، راہ سے ہٹانے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں. ورنہ اس حدیث مبارکہ سے علم غیب بھی ثابت ہو گیا کہ حضور فیوچر ہی کی نہیں پیچھے وقت کی بھی خبر رکھتے ہیں. اور حضور کے سامنے تیسری بات معلوم ہوئی کہ اعمال چھپتے نہیں. ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں، حضور کے زمانے کے نہیں تھے ظاہری حیات کے، اور ان کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا،
پاکی نہیں حاصل کرتا تھا، دوسرا چغل خور ہے، تو امتی کا عمل چھپے گا؟ تو کیا کرتا ہے یہ بھی نہیں چھپتا، کیا کرنے والا ہے یہ بھی نہیں چھپتا، کیا کر چکا یہ بھی نہیں چھپتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے، اللہ تعالیٰ کے سکھانے، ایک بتا اللہ کے بتائے سے، کون کہتا ہے کہ اللہ کے بتائے سے؟ تو آپ بھی سیکھے ہوئے ہیں جتنا سیکھا ہے آپ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، کہا اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب اب جو کچھ نہیں جانتے تھے سب بتا دیا۔ یہ حساب لگاتے ہیں، تو یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل دے، شعور دے، سمجھ دے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھے۔ قرآن سمجھانے کے لیے اور عظمت مصطفیٰ بتانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہر آیت میں، ہر جملوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیوستہ ہے، ملی ہوئی ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے پڑھنے تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا اس کی برکتوں سے ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہ العالمین جو گھر میں بیمار ہوں انہیں شفاء کلی عاجل عطا فرما، جو مقروض ہوں بارک اللہ سے صبح دوشی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ الہ العالمین ہم کو نمازی بنا دے، مولا ہم کو دین کا سپاہی بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔